الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہر مومن کے دل میں اپنی اور اپنے رسول کی محبت رکھ دی۔ ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہی نام، اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، ایمان والوں کو اللہ سے محبت بہت زیادہ ہے، اشد حبا للہ۔ دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کی جا سکتی ہے، ان تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ ایمان والوں کو محبت ہے وہ اللہ سے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کے رسول سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت بھی ایمان کا جز ہے، کہ اگر کسی دل میں اللہ کی محبت تو ہے مگر اللہ کے رسول کی اگر محبت نہیں ہے تو وہ ایمان کامل نہیں ہے، پورا نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے یہ ارشاد اپنی محبت کے بڑھانے کے لیے، اپنی محبت کے بتانے کے لیے نہیں بتایا، اس لیے بتایا کہ ہمارے ایمان کی تکمیل آپ کی محبت کے بغیر نہیں ہوگی، اور آپ فرما رہے ہیں ہمیں بتانے کے لیے، ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے وہ چیز بتا رہے ہیں کہ جس سے ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا
اس کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہاری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سے محبت تو ہے مجھے، مگر میرا نفس اپنے آپ سے شاید کچھ زیادہ ہی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا ایمان مکمل ہی نہیں جب تک کہ میں اس کو ہر چیز سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا الآن یا رسول اللہ، اب مجھے آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو حضرت حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا الآن یا عمر، ارے عمر اب یہ بات تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ تو ایمانی بات تھی، پہلے سے تمہارے اندر ہونی چاہیے تھی۔ یا یہ فرمایا کہ عمر اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ تو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو انکار کرے۔ ہم نماز پڑھتے ہوں نہ پڑھتے ہوں، اللہ کے حکم پر چلتے ہوں یا نہ چلتے ہوں، ہماری طرف سے کچھ کمی ہو جاتی ہو، مگر محبت کے دعوے دار ہم سب ہیں۔ ٹھیک ہے کمی ہو جاتی ہے، اللہ کے حکم کے ماننے میں کمی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں میں چلنے میں کمی ہو جاتی ہے، مگر محبت سب سے زیادہ ہے۔ اور یہی محبت اللہ کے ہاں مطلوب ہے۔ بظاہر اگر ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ مال سے زیادہ محبت ہے، دکان سے زیادہ محبت ہے، بیوی سے زیادہ محبت ہے، بچوں سے زیادہ محبت ہے، بہن بھائیوں سے زیادہ محبت ہے۔ مگر اگر اس کا امتحان یوں لیا جائے کہ اگر بچہ اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات کہے، بیوی اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بات کہے، اللہ کے خلاف کوئی بات کہے، تو ہم غصے میں غصہ آ جاتا ہے، اب وہ اس کی ساری محبت ختم ہو جاتی ہے، ایمانی محبت غالب آ جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں کہنا، یہ اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کے خلاف نہ ہم بیوی سے سننے کے روادار، نہ بچوں سے سننے کے روادار، نہ اپنے کسی عزیز و اقارب سے سننے کے روادار۔ بہت اچھا دوست ہے، مگر اگر اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جائے تو ختم ہے دوستی۔ تو اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں، اس محبت کو اور کامل کرنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں، جہاں ہمیں اللہ سے بھی محبت، اللہ کے رسول سے بھی محبت، تو اب اللہ اور اللہ کے رسول بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ اس کے لیے جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کیا آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے دلوں میں ایمانی محبت، اللہ سے محبت تو ہے، تو اگر تم محبت کرنے والے ہو، حقیقی سچے محبت کرنے والے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی تم سے محبت کریں، تو فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو۔ میری محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میری اتباع ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسا اگلا آدمی چلا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس نے جہاں قدم رکھا ہے اس کے قدم پر ہی قدم رکھنا، اس کے نشانات قدم سے ملا کر اپنے قدم رکھنے، الگ الگ نہیں رکھنا۔ وہ اس طرف گیا، میں اس طرف جا رہا ہوں، یہ اتباع تھوڑی ہے۔ وہ اس طرف چلا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے دیکھ کے اس کے قدم ناپتے ہوئے، اس کے قدم کے نشانات کو ٹٹولتے ہوئے اس کے پیچھے چلوں۔ تو فرمایا فَاتَّبِعُونِی، آپ ان سے کہیے کہ تم لوگ میری اتباع کرو۔ تو کیا نتیجہ ہے؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے۔ تو اللہ کے رسول سے اور اللہ سے محبت، اور پھر اس کے جواب میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ہم محبوب بن جائیں، کہ اللہ اور اللہ کے رسول بھی ہم سے محبت کرنے لگیں، اس کے لیے طریقہ آسان اللہ نے بتایا ہے کہ اس کا تقاضا پورا کرو۔ اب اس محبت کا تقاضا وہ کیا ہے؟ کہ محبوب کی اتباع کرو، محبوب کے پیچھے پیچھے چلو۔
اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صحابہ کا نمونہ دے دیا. اب ہم کیسے اتباع کریں؟ تو صحابہ کو دیکھیں کہ صحابہ نے کیسے اتباع کی تھی، کیسے حضور علیہ السلام کی سنتوں کو ٹٹولتے ہوئے چلتے تھے. ایک سنتیں تو وہ ہیں جو دینی سنتیں، جن نے سنن ہدا کہا جاتا ہے، جو دین کے لیے ضروری ہیں، ان کو اپنانا ضروری ہے. اگر ان کو نہیں اپنائیں گے تو دین میں نقص آ جائے گا. جماعت کی نماز ہے، یہ سنن ہدا میں سے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے آپ. اس میں اختیار نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں. نماز، فرض نماز کے آگے پیچھے کی سنتیں، خاص طور پہ موقعات، بعد کی تو ساری موقعہ ہوتی ہیں، ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. کبھی مجبوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مگر عادت بنا لے اس کے چھوڑنے کی، اس کی گنجائش نہیں. تو صحابہ صرف یہ نہیں کرتے تھے کہ جو چیزیں ضروری ہیں اس میں حضور کی اتباع کرتے تھے. عاشق و معشوق کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کرنا ضروری ہے یا اس کو کرنا ضروری نہیں ہے. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے معشوق نے کیا، میرے محبوب نے کیا ہے، مجھے نہیں پتہ اس کا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے، بس مجھے تو وہی کرنا ہے جو اس نے کیا ہے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ بیٹھے ہوئے تھے تو گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن لگے ہوئے نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، پہلی نگاہ پڑی حضور علیہ السلام پر تو دیکھا آپ کا گریبان کھلا ہوا ہے. ساری زندگی گرمی ہو یا سردی ہو، ہمیشہ گریبان کھلا ہوا رکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا دیکھا تھا. وہ ایک اتفاقی حالت تھی کہ آپ کا گریبان کھلا رہ گیا، انہوں نے کھلا دیکھ لیا. انہوں نے کھلا دیکھ لیا، انہوں نے کہا بس حضور کا گریبان کھلا ہوا تھا. ساری زندگی جو ہے وہ گریبان کھلا رہا، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، کہ حضور کو میں نے کھلا گریبان دیکھا تھا. ایک صحابی تھے، بچے تھے، ابو محذورہ نام تھا، بچے تھے. مسلمانوں کا لشکر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ پہ جا کر رکا تو اذان کا وقت ہو، نماز کا وقت ہو، اذان دی گئی. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی کلمہ سنتے ہیں، کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کچھ بولتے ہوئے نقل اتارتے ہیں. تو برابر میں کافروں کی بستی تھی، وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب تک. تو وہاں یہ بچے تھے چھوٹے سے، انہوں نے کیا کیا، جیسے مؤذن اذان دے رہا تھا ایسے انہوں نے وہ الفاظ کہنے شروع کی اذان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سنی، دیکھو یہ کون ہے بھائی، لے کر آؤ اس کو. تو وہ ان کو لے کر آئے. لوگوں نے کہا یہ بچہ ہے اذان دے رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا وہ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تم اذان دے رہے تھے، چلو تم اذان دو، تم کہو کیا کہہ رہے تھے تم. تو ڈر گئے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں نے کہنا شروع کیا. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا. تو ذرا آہستہ آواز میں کہا، کیونکہ مسلمان تو نہیں تھے، یہ تو گواہی ہے ایمان کی، اللہ کی وحدانیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی. تو آہستہ آواز میں کہا کہ کہیں میری قوم کے لوگ نہ سن لیں، پھر بعد میں ان سے پٹائی ہو. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، زور سے کہو اس کو. تو انہوں نے زور سے کہا، بعد میں مسلمان ہو گئے. حضور علیہ السلام نے بلایا اور ان کے سر پر بالوں پر ایسے ہاتھ پھیرا، جیسے بچے سے محبت سے پھیرتے ہیں. بعد میں وہ قبیلہ مسلمان، یہ بھی مسلمان ہو گئے. بعد میں حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام نے انہیں مؤذن بنا دیا مکہ کا، وہ مؤذن بن گئے. اب یہاں دو باتیں ہوئی. ایک تو انہوں نے اذان جو دی تھی، انہوں نے اذان یا یہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آہستہ آواز میں کہا تھا، پھر بعد میں زور سے آواز میں کہا تھا. تو اپنی اذان میں بھی اسی طرح کہنے لگے کہ میں نے حضور سے تو ایسی اذان سیکھی ہے. حالانکہ یہ اذان سکھائی نہیں تھی، حضور نے ہلکا کہا تھا تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو بھی زور سے کہو. انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا،
میں نے تو حضور سے ایسی اذان سیکھی ہے، ساری زندگی مکہ مکرمہ میں وہی اذان دیتے رہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا تھا نا سر پر، تو ساری زندگی اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے کہ یہ وہ بال ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا تھا۔ تو یہ چیزیں اتباع کی ضروری نہیں تھیں، مگر انہیں محبت تھی، محبت۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ ضروری کرنے کی چیز ہے یا ضروری کرنے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عبداللہ بن عمر سے زیادہ کسی کو سنتوں کو ٹٹول کر تلاش کر کے عمل کرتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی طرف تو عام راستے سے ہٹ کر گئے، کہ عام راستے میں تو لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، اطلاع ہو جائے گی، تو عام راستے ذرا لمبے راستے سے ہو کر ہٹ کر گئے۔ تو یہ کوشش کرتے تھے کہ جب جائیں مکہ مدینہ تو اسی راستے کو اختیار کریں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، کہ حضور اس راستے سے گئے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام کے ساتھ جا رہے تھے تو اس سے کہا روکو سواری روکو، تو سواری روک دی، اتر کے ایک جگہ جا کے بیٹھے جیسے آدمی پیشاب کرتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھے واپس آ گئے اور پیشاب نہیں کیا۔ تو ان کے غلام نے پوچھا حضرت آپ نے پیشاب تو نہیں فرمایا، پھر آپ کیوں اترے؟ انہیں سواری سے اترنا، پھر جا کے بیٹھنا، پھر واپس آنا، تو یہ اتنی تکلیف آپ نے گوارا کی، میں تو سمجھا شاید آپ کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ تو فرمایا کہ نہیں، میں یہاں سے حضور علیہ السلام کے ساتھ گزرا تھا تو آپ علیہ السلام نے یہاں پر اپنی ضرورت پوری فرمائی تھی، مجھے ضرورت تو نہیں تھی مگر حضور کا طریقہ تھا، حضور یہاں سے ایسے گزرے تھے، تو میرا جی نہ چاہا کہ میں بغیر اس حیت کے اختیار کیے یہاں سے گزر جاؤں، چلا جاؤں۔ ایک دفعہ سواریاں تو اس وقت گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹ زیادہ ہوتے تھے، خچر ہوتے تھے، تو سواری پر بیٹھ کر گزر رہے تھے، تو اگر راستے میں سواری کے اوپر آدمی بیٹھا ہو، کوئی درخت کی ٹہنی آ جائے تو اپنے سر کو بچاتا ہوا نیچے کر لیتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ تو کچھ بھی نہیں تھا مگر اپنے سر کو نیچے کر کے گزرے۔ غلام نے پوچھا یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے اپنے سر کو نیچے کیا؟ کہنے ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں یہاں سے گزرا تھا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو، یہاں ایک درخت تھا اس سے بچانے کے لیے اپنے سر کو نیچے کیا تھا، اس لیے میں نے نیچے کیا۔ مکہ مدینہ کے راستے میں وہ درخت جس پہ حضور علیہ السلام ٹھہرے تھے ان کو پانی ڈالتے ہوئے جاتے تھے کہ یہ ہرا بھرا رہے، یہ یہاں موجود رہے، کہ یہاں حضور اس کے سائے میں بیٹھے تھے یا یہاں سے گزرتے ہوئے اس سے مس ہوا تھا یا کسی طرح اس سے لگے۔ حضور نے کیسا کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو ہماری شرائط بتاؤ، تو اپنے چچا زاد بھائی کے گھر میں جا کے ٹھہرے، تو انہوں نے کہا آؤ عثمان میں تمہیں طواف کرا دوں۔ حضور کہاں ٹھہرے ہوئے؟ حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آؤ تم تو مدینہ مکہ آ گئے ہو تو میں تو تمہیں طواف کرا دوں، تو میری امان میں ہو، میرے ساتھ چلو۔ تو کہنے لگے نہیں، جب تک ہمارے حضرت طواف نہ کر لیں میں طواف نہیں کر سکتا۔ لگے ہاں تو میں تو کر لوں، بعد میں حضور کرتے رہیں گے۔ نہیں، حضور نہ کریں میں کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر دینے کے لیے، سولی پر لٹکانے کے لیے لے کر آنے لگے، مکہ سے باہر نکالا اور پوچھا گیا کہ خبیب تمہاری کیا رائے ہے کہ تمہاری جگہ یہاں نعوذ باللہ اگر محمد ہوتے یعنی ان کو سولی دی جاتی؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور جہاں بیٹھے ہیں اپنے گھر میں ان کو وہاں کانٹا چبھ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں اس کے بدلے میں۔ پھر ان کے بھائی نے کہا کہ عثمان تمہاری یہ تیبند جو ہے یہ آدھے پنڈلی تک ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ نیچے کرو اس کو، اتنی اونچی تیبند باندھی ہوئی ہے، اتنی اونچی شلوار کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے حضرت تو ایسے ہی پہنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہمت اسی طرح پہنتے ہیں۔
ہم آپ کے طریقے سے نہیں ہٹ سکتے. دنیا کے فیشن جتنے اچھے ہوں، جتنے دل کو بھانے والے ہوں، جتنے لوگوں کی نگاہ میں عزیز ترین ہوں، محبوب ترین ہوں، اچھے لگتے ہوں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے زیادہ فائق ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے مسلمانوں کے لیے. حضور کے طریقے سے دنیا کے فیشن ٹکرا سکتے ہیں؟ حضور کے دیوانوں سے تو یہ برداشت نہیں ہو سکتا. حضور نے ایسا نہیں کیا. تو ہم اپنی زندگی میں حضور کی اتباع کو داخل کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے حضور کی شکل میں. ہم جاتے نا دردی کے پاس کہ بھائی یہ لو، یہ اس سائز کا، اس ناپ کا کپڑا سی دو، اس ڈیزائن کا کپڑا سی دو، اس پر یہ کڑھائی کر دو، یہ نمونہ ہے. رنگریز کے پاس جاتے ہیں اور اس کو نمونہ دیتے ہیں کہ بھائی اس رنگ کا ہمیں یہ کپڑا رنگا ہوا چاہیے. اللہ نے کہا یہ رنگ ہے وہ جو مجھے محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا پہننا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا شادی بیاہ، آپ کا غم، آپ کی خوشی، ہر چیز مجھے محبوب ہے. آپ کی ہر ادا محبوب ہے. اگر تمہیں میرا محبوب بننا ہے تو ان کی ادا کو اپنا لو، ان کے رنگ میں رنگ جاؤ. جیسا انہوں نے کھایا تم ویسا کھاؤ، جیسا انہوں نے پیا تم ویسا پیو، جیسا انہوں نے شادی کی اس طرح تم شادی کرو، جیسا انہوں نے خریدا بیچا ایسے تم خریدو اور بیچو، جیسے یہ سوتے جاگتے تھے تم اس طرح سو اور جاگو. یہ تقسیم کہ مولوی صاحب یہ تو سنت ہے نا، یہ تقسیم کون سی تقسیم ہے؟ صحابہ کے زمانے میں یہ کوئی تقسیم نہیں تھی. یہ جو علماء نے کسی حکم کو واجب کہا ہے، کسی عمل کو مستحب قرار دیا ہے، کسی کو سنت قرار دیا ہے، کسی کو ادب قرار دیا ہے، یہ صرف اور صرف تحدید اس لیے ہے کہ آدمی کسی چیز کو زائد نہ کرے، اوپر نیچے نہ کرے. جیسے مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہوئی ہے، نماز نکل رہی ہے، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھئی میری مسواک کہاں ہے، میری مسواک کہاں ہے. باہر جا کے مسواک خرید کے بازار سے لے کر آ رہا ہے کہ میں بغیر وضو، بغیر مسواک کے وضو نہیں کروں گا. جماعت نکل گئی ادھر. تو مسواک، اب مسواک اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ مسواک کے لیے جماعت چھوڑی جائے. یہ بتانے کے لیے کہ مسواک سنت ہے، اگر واجب اور فرض کا ٹکراؤ ہو جائے تو بھائی سنت کو سنت کی جگہ میں رکھو، پہلے فرض میں پہنچو. یہ سمجھانے کے لیے کہ کسی دینی کام کو، کسی دینی کام، چھوٹے کام کو اگر بڑے کام سے بڑھا دیا تو یہ بھی بے دینی ہے. اس بے دینی سے بچانے کے لیے یہ تقسیم کی ہے، مگر عاشقوں کے لیے اور محبت کرنے والوں کے لیے، اپنے محبوب کی اداؤں پر مرنے والوں کے لیے کوئی تقسیم نہیں. ان کے نزدیک تو بس اتنی بات ہے کہ میرے محبوب نے یہ کیا تھا. ہمارے حضرت تھے سید رضی الدین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہم تقسیم کرتے ہیں نا اس کے ذیل میں ایک بات بتا رہا ہوں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ مجھے تقاضا ہوا، اور پیشاب پخانے کا تقاضا اور شدید تقاضا. جلد بازی میں میرا پاؤں بیت الخلاء میں دایاں پاؤں پڑ گیا. دایاں پاؤں کوئی حرام کام ہے؟ بتائیے نا، کوئی حرام؟ اگر کوئی آدمی غلطی سے، جان بوجھ کے بھی نہیں، غلطی سے دائیں پاؤں سے بیت الخلاء میں چلا گیا، کوئی حرام کام نہیں، ٹھیک ہے، ایک ادب، ایک سنت چھوٹی، ایک ادب چھوٹا. اور دیکھو یہ غلطی کیوں ہوئی؟ یعنی یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، جس کو محبت ہوتی ہے نا حضور کی اداؤں سے، یہ غلطی کیوں ہو گئی؟ کہ اچھا اللہ والے اپنے آپ کو سزا دیتے کہ آئندہ نفس کی غلطی نہ کرے. اور حضرت نے کیا کیا؟ حضرت فرمانے کہ میں 3 دفعہ اس شدت کی تکلیف کے باوجود میں 3 دفعہ دعا پڑھ کے داخل ہوا، دعا پڑھ کر
باہر آ کر دعا پڑھی، یعنی 3 دفعہ داخل ہوا اور 3 دفعہ باہر نکلا، بائیں پاؤں سے داخل ہوا اور پھر دائیں پاؤں سے باہر نکلا۔ 3 دفعہ نکلنے کے بعد میں نے اپنے نفس سے کہا اب کرے گا آئندہ ایسا، اور ایک زوردار اپنے منہ پہ تھپڑ مارا تاکہ یاد رہے تجھے آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے، ہمارے نزدیک ہم کبھی توجہ دیتے ہیں؟ کتنی چھوٹی سی بات ہے۔ یہ تقسیم ان کی کامیابیاں اسی لیے تھیں اور ہماری کم نصیبی اسی لیے۔ تو آج سے ہم نیت کریں کہ ہم ہر کام میں حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو معلوم کر کے کریں گے کہ حضور کیسے کرتے تھے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا، بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ ہاں یہ بھی دین ہے، بیوی کے ساتھ سلوک کرنا یہ بھی دین ہے۔ حضور اپنی بیویوں کی باتیں برداشت بھی کرتے تھے، کبھی اگر بیوی زور سے بول لے تو حضور برداشت فرما لیتے تھے، کبھی اگر بیوی کی فطری محبت کی وجہ سے کوئی بات منہ سے نکل جاتی آپ اس کو جھیل لیا کرتے، کوئی بات نہیں۔ بیوی سے کیسا سلوک کرنا ہے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، حضور نے کیسا کیا تھا۔ ہمارے سے ایک بیوی کے حقوق ادا نہیں ہوتے، ایک بیوی کی سنتیں پوری نہیں ہوتی، ایک بیوی برداشت نہیں ہوتی، حضور 9 بیویوں کا اکٹھا لے کر چل رہے۔ تو بہرحال سنتوں پہ چلنے کا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ بتکلف سنت پر چلے۔ بتکلف کا مطلب کیا ہے کہ شروع میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے میں نے سنتوں پر چلنے کی مشق کی ہے۔ کبھی یہ مشق ہم نے سوچی یہ بھی کوئی مشق ہوتی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر ریس لگانی ہے تو اس کی مشق ہے، باکسنگ کرنی ہے تو اس کی مشق ہے، اور اپنے آپ کو اپنے جسم کو فٹ کرنا ہے تو اس کی ایکسرسائز ہے، مشقیں ہیں اس کی۔ مگر سنت پر چلنے کی کوئی مشق ہے، کوئی ایکسرسائز ہے؟ یہ تو کبھی نہیں سوچا۔ تو فرماتے تھے میں نے اس کی بھی مشق کی ہے۔ وہ کیسے کی کہ جیسے میرے سامنے کھانا آ گیا، دسترخوان لگا کھانا آ گیا، تو اب یہ کھانا آ گیا تو شروع ہو گیا آدمی، کہتے میں کھانا آ گیا تو شروع نہیں ہوتا تھا، میں سوچتا تھا بھائی میں کیوں کھاؤں کھانا، ہاں اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا کھانا کھاؤ۔ اچھا بھائی اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ پھر میں حضور علیہ السلام کے طریقے سوچتا، حضور علیہ السلام کھانا کس طرح شروع فرماتے تھے، لقمہ کیسے لیتے تھے، اور کھانا جو ہے ختم کیسے فرماتے تھے، کھانے میں آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا۔ پھر چند باتوں کا استحضار کر کے پھر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کھانا کھاتا۔ گھر میں داخل ہوا، بچہ دوڑا چلا آیا، بچے آتے ہیں نا باپ کی طرف بھاگتے ہوئے، تو یہ نہیں کہ بس باپ کو بھی محبت ہوتی ہے، بچہ آتا ہے تو یہ نہیں کہ بچہ محبت سے آیا تو میری بھی محبت فوراً اٹھا لیا، نہیں، میں کیوں اٹھاؤں بچے کو؟ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، بچوں کو شفقت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے، نرمی کرنی چاہیے، ان کو پیار کرنا چاہیے۔ اب اپنی نیت ختم، سنت کی نیت سے، حضور کی تعلیمات کو پورا کرنے کی نیت سے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے بچے کو اٹھاتا تھا، اس طرح ہر عمل کرتا تھا۔ تو یوں آدمی کو ابتداءً کیا کرنا پڑتا ہے؟ بتکلف، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عادت ہو جاتی ہے۔ جب آپ کو عادت ہو جائے، بیت الخلاء کے قریب جائیں گے خود دعا یاد آئے گی، یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کھانا سامنے آئے گا خود دعا یاد آئے گی، خود طریقے یاد، آٹو پر آ جائے گا معاملہ، آٹومیٹک کام ہو جائے گا، خودکار نظام حرکت میں آ جائے گا۔ ایک بزرگ تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، 100 سال کے قریب عمر پائی تھی، بڑے آدمی تھے، حضرت تھانوی بھی ان کے پاس ملنے گئے تھے، لمبا سفر ہے، بڑا لکھا ہے تھانوی نے۔ تو حضرت کا جب انتقال سے پہلے طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، کئی دن بستر پر رہے، تو تہبند پہنے ہوئے تھے، تو بیٹوں کو خیال ہوا لوگ عیادت کے لیے آتے جاتے ہیں، تہبند بعض اوقات درست کرنا پڑتا ہے، تو
تو ابا جان کو پاجامہ پہنا دیتے ہیں، پاجامہ پہنا دیتے ہیں۔ تو ان کو پاجامہ پہنانے کے لیے پہلے بائیں پاؤں میں پاجامہ پہنانا شروع کیا۔ کئی دنوں سے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی، خود ہی اٹھانا بٹھانا پڑتا تھا ضرورتاً، اپنی طرف سے کوئی حرکت نہیں تھی۔ جیسے ہی انہوں نے بائیں پاؤں میں پاجامہ پہنانا شروع کیا، پاؤں فوراً کھینچ لیا، فوراً پاؤں کھینچ لیا۔ تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا؟ پھر خیال ہوا ہم الٹے پاؤں میں پہنا رہے ہیں، پھر سیدھے پاؤں پہنا ہے، پہن لیا، کچھ بھی نہیں ہوا، آرام سے پہن لیا۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ عرب کے مشہور عالم میں، بہت بڑے آدمی تھے، سن 82 میں شاید انتقال ہوا، تو یہی ریاض میں ہسپتال میں داخل تھے۔ تو ان کی صاحبزادی بتاتی ہیں کہ جب ابا جان بیمار تھے اور بالکل کوئی حرکت نہیں تھی جسم میں، ہم دوا ووا کھلا دیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ پانی پلا رہے تھے تو میں نے کیا کیا، الٹے ہاتھ سے پانی پلانے دی تھی، حالانکہ کوئی حرکت نہیں تھی، کوئی احساس، آنکھیں بند ہی رہتی تھی۔ میں نے جیسے منہ ہونٹوں پر وہ گلاس لگایا تو ابا جان نے منہ پھیر لیا۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ احساس ہوا مجھے، میں نے خیال کیا کہ میں نے الٹے ہاتھ سے پانی پلایا ابا جان، پھر میں نے سیدھے ہاتھ سے پلایا، فوراً پی لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمارے ہاں ہمارے محلے میں ایک صاحب بڑے متبع سنت تھے، بڑے متبع سنت، جو اسی طرح جو انتقال سے پہلے بہت بیمار رہے، داڑھی واڑھی بہت بڑھ گئی، تو بچوں نے کہا کہ جو ہے اس کو حجام کو بلا کے ذرا داڑھی درست کروا دیتے ہیں۔ اب جب حجام آیا، اس نے بائیں طرف سے کھینچی لگانا شروع کی، اس نے ابھی پکڑی تھی کھینچی بائیں طرف سے، انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، پھر اس نے دائیں طرف سے کہ ٹھیک ہے ہو گیا۔ یہ تو عام لوگوں کا حال ہے۔ تو جو آدمی سنتوں کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے غلط کام ہونے نہیں دیتے پھر۔ اسی لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا، کوئی چیز دو اور لو تو دائیں ہاتھ سے دیا کرو، دائیں ہاتھ سے لیا کرو، تاکہ قیامت کے دن جب اعمال نامے ملے تو دائیں ہاتھ ہی آگے بڑھے، کم از کم شاید اسی کی لاج رکھ کر اللہ دائیں ہاتھ میں ہی دے دیں۔ تو بہرحال سنتوں پر چلنے سے اللہ تعالیٰ دین پر چلنا آسان کر دیتے، حضور کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ محبت کا اضافے کا طریقہ بھی یہی ہے، اور محبت کے تقاضا پورا کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے، دونوں لازم و ملزوم۔ جب سنتوں پر چلیں گے تو محبت بھی بڑھے گی، اور جتنی محبت بڑھے گی اتنا سنتوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو بہرحال ٹٹول کر پوچھ کر کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر عمل کو سنت کے مطابق کر کے ذخیرہ آخرت کر لیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، چلنے پھرنے میں، شادی بیاہ میں، ہر موقع پر جو حضور علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ہیں، آپ کے مبارک طریقے ہیں، ہمیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اغیار کے طریقے ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے، ہمارے بازاروں میں داخل ہو گئے۔ یا اللہ ہمارے ہر جگہ اغیار کے طریقے عام ہو گئے، اے اللہ ان طریقوں کو ختم فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہر جگہ رائج فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری مدد فرمائیے، ہم آپ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے، ہمارے معاون ہو جائیے، ہماری دستگیری فرمائیے، اور ہمارے لیے دین پر چلنے کو آسان بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کو بھلا بنا دیجئے۔ اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، سوء خاتمہ سے محفوظ فرمائیے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیے، قبر کی منزل کو ہمارے لیے آسان فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مومن کی قبر کی بشارتیں دی ہیں، ہماری قبروں کو ان بشارتوں کا مصداق بنا دیجئے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے
ہر قسم کی عافیت نصیب فرمائیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خیریں آپ سے مانگی ہیں وہ ہم سب کو ساری امت کو عطا فرمائیے۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہم سب کو ساری امت کو پناہ نصیب فرما دیجیے۔ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، آمین برحمتک یا